سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. آپ کی بشاشت پر حضرت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مانست، خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم پر رائے ثنا نیست، محمد حامد حمد خدا باست، محمد حامد حمد خدا باست، خدا مد آفرین مصطفیٰ باست. محمد از تمی خواهم خدا را، محمد از تمی خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مخدومنا المعظم حضرت والا دامت برکاتہم، جلیل القدر مشائخ اعظام، قابل صد تکریم دیگر اساتذہ و علماء کرام، ملک اور بیرون ملک سے تشریف فرما تمام مہمانان گرامی،
اور میرے یہ سب طالب علم بھائیوں، مجھے خوشی اور مسرت بھی ہے اور ندامت بھی ہے۔ خوشی اور مسرت تو اس لیے کہ اس روحانی مجلس اور محفل میں ارباب انتظام نے حضرت مرشدی دامت برکاتہم کے ایما اور حکم سے مجھے شرکت کا حکم بھی دیا اور موقع بھی عنایت فرمایا، اور ندامت اس لیے کہ ناقابلین کی موجودگی میں کیا کہوں، یہ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال وقت چونکہ بہت مختصر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو چار باتیں کہلوا دے اپنے نفع کے لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں، اور نفع بخش بات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سامعین کو بھی نفع پہنچائے گا۔ سورہ نحل کی یہ آیت اس وقت میں نے پیش کی ہے۔ برس ہا برس سے ہم جمعہ کے دن خطبہ ثانیہ کے اخیر میں، اسی طرح عیدین میں خطبہ ثانیہ کے اخیر میں اس آیت کو سنتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مسجد اقصیٰ ہو، بڑے بڑے شہر ہو، بڑے بڑے قصبے ہو، جہاں کہیں جمعہ قائم ہوتا ہے، خطیب اپنے خطبہ ثانیہ کو اسی آیت پر ختم کرتا ہے۔ لیکن بہت کم ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آخر خطبہ ثانیہ کے اخیر میں یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے اور ہمیں کیا پیغام اس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے خطباء پر یہ حکم جاری کیا تھا کہ خطبہ ثانیہ کے اخیر میں اس آیت کو پڑھا جائے، اور ہمارے کان اس آیت سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ جو حضرات عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اس کا ترجمہ اور مطلب نہیں جانتے ہیں، تب بھی جب خطیب اس آیت پر پہنچتا ہے تو وہ نماز کے لیے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے کہ خطبہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن غور کا شاید بہت کم موقع ملتا ہے کہ اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ سورہ نحل کی اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مکارم اخلاق کو بیان فرما دیا ہے اور تمام اخلاق ذمیمہ سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ مکارم اخلاق کے اختیار کرنے سے اور اخلاق ذمیمہ کے ترک کرنے سے انسان حقیقت میں انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ ہم لوگ تو چونکہ عربی زبان اور اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی سے ناواقف ہے، اس لیے یا تو الفاظ یاد کر لیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ترجمہ، لیکن اس میں کیا حقیقت ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اس لیے جب اس آیت کو اہل لسان نے سنا، اہل زبان نے سنا، تو ان کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح مشہور مفسر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایمان اور توحید کی دعوت دینی شروع فرمائی تو پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ سرداران قریش وہ تو سب آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن دور دراز علاقوں میں جستجو پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی کہ آخر اس شخصیت سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے،
وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کی معلومات ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا بنو تمیم، اس کے سردار تھے اقسم ابن سیفی۔ وہ اپنے قبیلے کے بڑے صاحب فراست، دانشمند، ہوشمند آدمی سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں از خود مکہ مکرمہ پہنچوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آپ کے لیے وہاں جانا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اپنے قبیلے کے چند اشخاص کا انتخاب کرے، ان کو وہاں بھیجیں۔ چنانچہ اقسم ابن سیفی نے 2 شخص اپنے قبیلے کے منتخب کیا اور ان کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ جب یہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو اہل مکہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان سے ملنا مت ذرا بھائی، ورنہ تو وہ بڑا جادوگر ہے، باپ بیٹوں میں جدائی کروا دیتا ہے، بھائی بھائی میں جدائی کروا دیتا ہے، خاندان خاندانوں میں جھگڑے کروا دیتا ہے، ذرا بھی ملنا ہو۔ لیکن وہ لوگ تو آئے تھے اسی مقصد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور 2 سوال کیا انہوں نے۔ پہلا سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں، خاندانی تعارف، وما انتا، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا، انا محمد بن عبداللہ، بس۔ دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت لمبی تقریر نہیں فرمائی، بس یہ سورہ نحل کی آیتیں نازل ہوئی تھی، فرمایا میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور اس آیت میں جو پیغام ہے وہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت اور رسالت سے اس آیت کی جب تلاوت ہوئی ہوگی تو اس کا کیا لطف ہوگا، کیسا اس کا اثر ہوگا، کیسے لذت اور حلاوت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام آپ کے قرآن پاک کو رات رات کو سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک میں وہ تاثیر تھی، وہ لذت تھی، وہ حلاوت تھی۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام پوری رات قیام فرماتے تھے اور اللہ کے رسول اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک رات ابو جہل، اخنس بن شریح اور ابو سفیان تینوں آپ کے حجرے کے قریب پہنچے۔ آپ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننے میں ایسے محو اور مشغول ہو گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں۔ ہلکی ہلکی روشنی جب محسوس ہونے لگی تو دبے پیر سے وہاں سے نکلے کہ کوئی دیکھ لے گا اور مکہ کے لوگ دیکھ لیں گے، کہیں گے کہ ہمارے سردار جب قرآن سنتے تو ہمیں بھی سننا چاہیے، تو سبھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے وہاں سے بھاگے۔ لیکن ایک موڑ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ارے بھائی صبح سویرے کہاں سے؟ تو ندامت کے ساتھ ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہنے لگے کیا کریں، محمد کے قرآن نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ ابو جہل نے کہا میں تو پوری رات سنتا رہا۔ ابو سفیان نے کہا ہٹنے کو جی نہیں چاہا۔ اخنس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لطف آیا کہ بوڑھا ہونے کے باوجود میرے قدم آگے نہیں ہٹے۔ لیکن کہا دیکھو اب عہد و پیمان کرو کہ آئندہ کبھی بھی محمد کا قرآن سننے نہیں آئیں گے، ہمارے بھائیوں کو برادری کو پتہ چل جائے گا نا، بڑا معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں آئیں گے، عہد و پیمان کیا۔ لیکن وہ پہلی شب کی جو لذت اور حلاوت تھی جب دوسری شب آئی تو انہیں بے چینی ہونے لگی۔ ابو جہل نے سوچا کہ ہم نے تو عہد و پیمان کیا ہے تو میرے دو ساتھی ابو سفیان اور اخنس تو آنے والے نہیں، چلو میں اکیلا ہی جا کر سن لیتا ہوں۔ اخنس نے سوچا وہ دونوں اتو آنے والے نہیں، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ابو سفیان نے سوچا وہ دونوں ہی آنے والے، میں چلا جاتا ہوں۔ ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں۔ دوسری شب جب پہنچے پوری رات قرآن پاک سنا، اندھیرا تھا، ایک دوسرے کا احساس تو نہیں ہوا۔ پھر صبح جب ہوئی تو پھر ایک موڑ پر سب مل گئے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایسے نادم، ایسے شرمندہ۔ لیکن اب کی بات زبان کھلی کہ چلو یہ غلطی ہو گئی،
اب آئندہ عزم مسلم کر لو، پختہ عہد کہ اب کبھی نہیں سنیں گے. کہا اب تو بالکل پختہ عہد، قسمیں کھائی، عہد و پیمان کیا. جب تیسری شب آئی تو پھر بے چینی ہوئی، کہنے لگے وہ ایسا قرآن تو ابھی کبھی ہم نے سنا ہی نہیں. اب تو یقیناً وہ ہمارے دو ساتھی آنے والے ہیں. ہر ایک نے سوچا کہ وہ دو نہیں آنے والے ہیں، اور ہر ایک نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے. اور جب تینوں وہاں جمع ہو گئے اس کے بعد پھر صبح میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے اچھا سب بتلاؤ، سچ بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس کے متعلق اور اس کلام کے متعلق. اخنس بن شریح نے کہا دیکھو بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. ابو سفیان نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ابو جہل نے کہا مانتا تو ضرور ہوں لیکن ان کی اور ہماری خاندان کی ہمیشہ سے لڑائی ہے، ہمیشہ تقابل رہا کعبۃ اللہ کے خوددار ہونے کی حیثیت سے. لیکن اب چونکہ ان کے خاندان میں ایک نبی آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم اس کے مقابلے میں نبی کو پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے تو ارادہ کیا کہ اس کی مخالفت ہی کرتے رہیں گے. عرض کرنے کا منشا ہے کہ کٹر دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قرآن پاک سنا تو 3 شب پوری رات کھڑے رہ کر کے قرآن سنا. وہ جو دو قاصد آئے تھے بنو تمیم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت تلاوت فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. انہوں نے کہا دوبارہ پڑھیے. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. کہا سہوارہ پڑھیے. سہوارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. یہاں تک کہ آیت ان کو یاد ہو گئی. پھر جب وہ اپنے قبیلے میں واپس آئے سب لوگ جمع ہو گئے. اکثر ابن سیفی کی عمارت میں ایک جلسہ قائم ہوا. کیا پیغام لے کر آئے، کیا تاثرات لے کر کے آئے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے 2 سوالات کیے تھے. من انت، اس کا جواب تو انہوں نے بہت مختصر دیا، لیکن ہم گھومے پھرے مکہ میں تو معلوم ہوا کہ وہ قریش کی ایک اہم شاخ بنو ہاشم کے بہت شریف انسان ہیں. رہا ان کا پیغام، ان کو بھی چونکہ آیت یاد ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا یہ پیغام دیا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اکثر ابن سیفی نے کہا ذرا پڑھیے، اور دوبارہ ان قاصدوں نے پڑھا، سہوارہ پڑھا، ان کو بھی یاد ہو گئی. وہ اچھل پڑے، کود پڑے، جذبات میں آ گئے اور کہا اے میری خاندان کے لوگوں، میں سچ کہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر، اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکارم اخلاق، محاسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، برے اخلاق سے ہمیں منع فرمایا. میری رائے یہ ہے کہ تم ایمان لانے میں سبقت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ. اصابہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اصابہ اسماء الرجال کی کتاب ہے، کہ یہ اکثر ابن سیفی فرق اور قافلے کو لے کر چلے، لیکن راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. البتہ انہوں نے اپنی قوم کو وصیت کی کہ تم ضرور ایمان لانا. بہرحال عرض کرنے کا منشا ہے کہ اس آیت میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اکثر ابن سیفی اور ان کے خاندان کے لوگوں کی دل کی دنیا بدل گئی، انقلاب پیدا ہو گیا، تغیر پیدا ہو گیا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی کچھ شریک بھائی، مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، مہاجرین میں سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا اس قبرستان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو قبر کے اندر اتارا اور ایک پتھر بھی نشانی کے طور پر سرہانے رکھا اور فرمایا کہ میرے اقارب میں کوئی اگر انتقال کر جائے گا تو ان کے قریب میں دفناؤں گا. وہ فرماتے کہ ابتدا میں لوگوں کے دیکھا دیکھی ظاہر مسلمان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، وہی کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور جب آپ کی وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فرماتے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وہ ایمان جو میرے جسم سے باہر تھا
میرے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گیا، جو ابھی باہر تھا میرے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو گیا، اور اس کے بعد میں پختہ اور کامل مومن ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مکارم اخلاق کا حکم دیا اور سارے اخلاق ذمیمہ سے ہمیں منع فرمایا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قرآن پاک کی یہ سب سے جامع ترین آیت ہے۔ 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا۔ اور 3 چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے، فحشاء سے، منکر سے، البغی یعنی ظلم سے، فحشاء سے، منکر سے اور ظلم سے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، علامہ محائی، اسی طرح علامہ محمود آلوسی، یہاں اہل علم کا بڑا مجمع ہے، اور آپ کی نظروں سے یہ تفاسیر گزری ہوگی، کسی کی نظر نہ پڑے تو اس آیت کے نکات پر ضرور آپ جو ہے نظر ڈالیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت وہ سب باتیں عرض کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، بزرگوں کی موجودگی میں بے ادبی بھی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل، علامہ محائی فرماتے ہیں عدل نام ہے اعتدال کا، عدل نام ہے اعتدال کا، اور احسان نام ہے اخلاص کا، اور ایتاء ذی القربی میں تمام حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ کل حضرت والا دامت برکاتہ نے دار الاقامہ میں بس اس کی طرف اشارہ کیا تھا، تو کل سے ہی سوچ رہا تھا کہ حضرت کے اس متن کی تشریح کر دوں گا تھوڑی سی۔ حضرت قاری دیو صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے اور ایک بیان فرماتے تو علماء پورا سال اس کو بیان کرتے رہتے۔ حضرت نے کل ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت یہ دارالأجور ہے۔ اس دنیا میں حقوق ادا کرنے ہیں اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں پانا ہے۔ اور اسی آیت کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ جتنے زیادہ تعلقات انسان کے ہوں گے اتنے زیادہ حقوق اس سے وابستہ ہوں گے۔ ایک انسان کا سب سے پہلا تعلق اپنے مالکی کے حقیقی سے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق، خود اپنے اہل و عیال سے اس کا تعلق، اپنے پڑوسیوں سے اس کا تعلق، اپنے بھائیوں سے اس کا تعلق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے عدل کا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ جانتے ہیں اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ عرض کیا آپ ہی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو معلوم ہے شرک ظلم عظیم، تو اس کے مقابل توحید، اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے تصرفات اور اس کے ساری چیزوں میں اس کو یکتا ماننا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے، یہ عدل ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کے اندر 7 قسم کی توحید بتلائی گئی ہے۔ 7 قسم کی توحید سورہ اخلاص میں بتلائی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 7 قسم کی توحید اس طرح، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا بواسطہ رسالت۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، قل آپ کہہ دیجیے، هو اللہ وہ احد، اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور اکیلا ہے۔ فرمایا کہ بھی رسالت اور نبوت کے واسطے کے بغیر بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، وہ وحدانیت ہے، لیکن رسالت اور نبوت کے واسطے سے جو اللہ کو مانا جاتا ہے وہ توحید۔ بتا گیا کوئی آدمی فلسفہ، منطق اور عقل کی بنیاد پر اللہ کو ایک بھی مان لے، لیکن وہ ایک ماننا کافی نہیں جب تک نہیں نبوت اور رسالت کے واسطے سے اللہ کو ایک نہ مانے۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی توحید کی، رسالت اور نبوت کے واسطے سے۔ پھر
اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ احد، اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، یکتا ہونا، اس کی عبادت ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ بھی خود کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا مماثل اور کفو نہیں ہے۔ یہ 7 قسم توحید کی سورہ اخلاص کے اندر بتلائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت میں اور وتر کے اندر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص بکثرت پڑھا کرتے تھے، بلکہ طبرانی کی کسی روایت میں تو یہ ہے کان یداوم علیہا، اس پر آپ مداومت فرماتے تھے وتر کے اندر۔ فجر کی 2 رکعت سنت کے دن کا ابتدائی عمل ہے، اور وتر انسان کا رات کا انتہائی عمل ہے، تو یہ توحید والی سورہ کافرون کے اندر توحید عملی ہے، اور سورہ کافرون کے اندر توحید قولی ہے۔ تو انسان کی ابتدا بھی توحید سے ہو، اگر اس کی موت واقع ہو جائے صبح میں تو توحید پر مرے، شام میں اگر مر جائے تو، اور رات کی انتہا بھی اس کی توحید والے عمل پر ہو، قول پر ہو، تاکہ رات میں موت ہو جائے تو توحید اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ بہرحال فقہا نے بھی اس کو مستحب لکھا ہے۔ فرض کرنے کا منشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا۔ عدل پہلا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا، آپ کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی اتباع۔ جو شخص ان 4 کاموں کو انجام دے گا یہ وہ عدل ہے۔ پھر اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کی انجام دہی، اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے اجتناب، یہ اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ اور پھر اپنے والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ برابری اور اعتدال کا معاملہ کرنا، یہ ہے عدل۔ عدل کی دوسری تعریف کی گئی ہر ذی حق کو اس کا حق پہنچانا، ہر صاحب حق کو اس کا مکمل طور پر حق دینا، یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عدل کے خلاف بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں، جھگڑے اور مناقشات پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً میراث کے مسئلے میں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کی والدہ مصری تھی اور دوسرے بھائیوں کی والدہ مصری تھی، تو نعمان کے والدہ نے اپنے شوہر بشیر سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ کو گواہ بنائیں اور میرے اس لڑکے کو ایک غلام ہبا کرے، ہدیہ کرے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ لڑکا ہے نعمان، میں یہ غلام اس کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے اور بھی لڑکے ہیں؟ ہاں، سب کو دے رہے ہو؟ نہیں، سب کو نہیں دے رہا ہوں، اسی کو دے رہا ہوں۔ تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک لڑکے سے کوئی معمولی سی رنجش پیدا ہو گئی تو میراث سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، زندگی میں ہی دوسری اولاد کو ہبا کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کو قطع کیا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم فرما دے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ بہرحال اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک عبادت کرتا ہے، ایک عورت 60 سال تک عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ اولاً تو ہم عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، یہ حال تو اس کا ہے کہ 60 سال تک عبادت میں مشغول ہے، ایک مرد اور عورت، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسی وصیت، ایسا ویل نامہ ہمارے یہاں بنا دیتے ہیں کہ لوگ وارثین محروم ہو جاتے۔ فرماتے 60 سال کی عبادت کے باوجود اس گناہ کی وجہ سے وہ شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل۔ خطیب ہمیں خطبہ دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ گھر میں جاؤ تو عدل سے کام لو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل کا حکم دیا گیا۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ اور دوسری چیز فرمائی والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم فرماتا ہے۔ احسان کے الفاظ قرآن پاک میں مختلف صیغوں کے ساتھ متعدد جگہوں پر آئے۔ احسان کا آسان سے ترجمہ ہے بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، اور ایک احسان کا جو معنی ہے
وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، اس کی نسبت قویہ، نسبت یادگار جو صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے مل احسان، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایک احسان یہ ہے، یہ اس احسان کی اس وقت ہم سب کو اور خصوصاً ہمارے طلباء نظام کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ احسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب یہ کہ ہر آن انسان کو یہ دھیان رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، اور یہ صفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے، اور اگر ہو بھی گیا بشری تقاضے سے تو جب تک معاف نہیں کرواتا ہے اس کو چین نہیں آتا ہے۔ یہ احسان کی کیفیت اللہ والوں اور بزرگوں کی صحبت سے پیدا ہو۔ اس کی اشد ضرورت اس زمانے میں ہے۔ پہلے زمانے میں طلبہ فارغ ہوتے تھے، 7 سال 6 ماہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ ابھی یہاں پگڑی بندھی نہیں، 2-4 تقریریں کر لی تو سمجھتے کہ ہم بہت بڑے علامہ بن گئے، پھر اپنے اساتذہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، عوام کے ساتھ بھی بد اخلاقیہ، عوام کے ساتھ بھی تشدد کا معاملہ۔ کیوں؟ وہ صفت ابھی حاصل نہیں ہے۔ ظاہری علوم سے ہی فقط انسان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنی گھسائی نہ کی جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ کئی سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں قلمیں سب آگ میں ڈال دے، کسی صاحب دل کے ساتھ جان اور دل سے وابستہ ہوتا تو تیرا کام بن جائے گا۔ تو مولانا روم کا بھی یہی حال ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں پہنچ گئے، چاروں طرف کتابیں رکھی ہوئی ہے، طلبا کچاکچ بھرے ہوئے ہیں مجلس میں، علمی تحقیقات، تحقیقات، نکات اور سب بیان ہو رہے ہیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک پرانی گودڑی اوڑھ کر کنارے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ سب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ یہ تم سمجھ نہیں سکتے، سمجھے کوئی بڑا آدمی ہے، دیہاتی کسان آدمی ہے، یہ وہ چیزیں جس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہوئی، سب چلے گئے تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ساری کتابیں حوض میں ڈال دی۔ اس زمانے میں کتابیں ایسی چھپی بھی نہیں ہوتی تھی کہ چلو بھیگ جانے کے بعد بھی کسی درجے میں کار آمد ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو بہت غصے ہوئے، آپ نے کیا غضب کیا؟ میری زندگی کا سرمایہ تم نے ختم کر دیا، میری زندگی کی پونجی آپ نے ختم کر دی۔ چپ چاپ رہے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور ساری کتابیں نکالتے رہے اور رکھتے رہے، اور کسی بھی کتاب کو پانی کے قطرے نے چھوا نہیں، ساری کے ساری وہی سے خشک رہی۔ مولانا روم کی آنکھیں کھل گئی، پوچھنے لگے حضرت یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ بس سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح کے لیے انہیں بھیجا، اور پھر ان کے قدموں میں گر گئے اور زندگی بھر تک حضرت کے غلام بنے رہے۔ اور پھر جو اللہ نے علوم کھولا تو پھر ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگ ان کی مثنوی سے اپنی اصلاح کراتے رہے۔ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تو مولانا روم حقیقت میں مولوی بنا ہی نہیں جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں۔ میرے دوستوں سے میں عرض کروں گا، اس کا مکلف سب سے پہلے مخاطب میں ہی ہوں، لیکن برادرانہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اولین فرصت میں فراغت کے بعد کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کا ان سے تعلق جوڑے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ بہرحال احسان یہ جو نسبت یادداشت ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، 1000 کتابیں حضرت نے لکھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے۔
حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے یہ سب اکابرین امت تھے. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں ہیں، پھر بھی آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب عالم تو نہیں ہے لیکن عالم گر ہے. عالم تو نہیں ہے لیکن عالم بنانے والے. ایک موقع پر حضرت بڑے وجد میں آ گئے اور یہ شعر پڑھا: من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم. میں اپنے حاجی صاحب کے کمال سے ہی کچھ کامل بنا ہوں اور حاجی صاحب کے جمال ہی سے کچھ جمال مجھے حاصل ہوا. تو یہ مقام احسان حاصل کرنے کے لیے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور حدیث جبرائیل میں اسی کو کہا گیا، ضرورت ہے کہ اس احسان کو ہم حاصل کریں اور اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ہم اختیار کریں. یہ خاص آیت میں نے اس لیے بھی پڑھی کہ ایک بات ہمارے بھائیوں سے میں عرض کروں اس سلسلے میں، اس سے آج کل بڑی بے اعتنائی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر بزرگوں سے تعلق بھی ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے، تو پھر اس کا جو مقصود ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. فرمایا کہ 3 یا 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو بیعت ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد ضروری ہے اطلاع. پہلی چیز ہے محبت، اپنے شیخ سے محبت. دوسری چیز ہے عقیدت. تیسری چیز ہے اطلاع. اور چوتھی چیز ہے اتباع. محبت تو سبھی اکابرین سے ہونی چاہیے، لیکن عقیدت اپنے شیخ سے ہونی چاہیے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ایک جانب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو اور دوسری جانب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو تو میں حضرت حسن بصری کی طرف نہیں جاؤں گا، حاجی صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ عقیدت کا عالم. ایک چھوٹی سی مثال سمجھ سکتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو بچے کو سبھی سے محبت ہوتی ہے، اپنے بڑے بھائی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، دادا سے، دادی سے، نانا نانی سے. لیکن جب دودھ کی اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو وہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ ماں کے پاس. ایسے ہی اپنی اصلاح اور اپنے استرشاد کے لیے جس کا ہم نے انتخاب کیا، عقیدت تو اسی سے ہو کہ اصلاح میری اسی سے ہو. محبت سبھی سے ہو لیکن عقیدت اپنے شیخ سے ہو کہ اصلاح میری اسی سے ہو. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ تعلق قائم کرتے ہیں تو محبت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، عقیدت بھی نہیں ہوتی، اور کسی درجے میں ہو جائے تو اپنے حالات کی اطلاع ہی نہیں کرتے. حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ عالم الغیب ہوتا ہے، اس لیے ہمارے قلوب پر توجہ ڈال کر کے جو عیوب ہے خود ہی معلوم ہو جائے گا، خود اصلاح کرے گا. ایک مرتبہ ایک شخص آئے اور حضرت سے عرض کی: حضرت آپ کے سینے میں جو کچھ ہے مجھے عطا کر دیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا: میرے سینے میں بلغم ہے، وہ دے سکتا ہوں. ضرورت ہے اطلاع. اور جو علاج مشائخ بتلائے پھر اس کی اتباع، مکمل طور پر اس کی پیروی. ہمارے حضرت فقیر امت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ لکھتے ہیں حضرت معاملات کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، معاملات کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. وہ معاملات ہے ہی وہ جو پابندی سے کیے جائے، جو پابندی سے کیے نہیں جائے وہ تو متروکات ہے، اس کو معاملات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو کیے نہیں جا رہے ہیں وہ معاملات کا، وہ تو متروکات ہے. اس لیے محبت، عقیدت، اتباع، اطلاع اور اتباع. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے احسان. ایک احسان تو اپنی ذات کے متعلق یہ ہو گیا. دوسرا احسان اپنے بال بچوں کے ساتھ. یہاں عامت المسلمین کا بھی بڑا مجمع ہے. ایک احسان تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہی ہے کہ ان کی ظاہری تعلیم اور ظاہری نشو و نما اور تربیت کا خیال رکھا جائے. اور ان کی اس سے بڑھ کر کے ذمہ داری یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچایا جائے؟ جیسے عقائد حقہ، اعمال صالحہ کا خود اہتمام کرے آدمی. ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی عقائد حقہ سکھائے، اعمال صالحہ کا اہتمام کروائے، گناہوں اور برائیوں سے ان کو روکنے کا اہتمام کرے. یہ احسان ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک احسان ہے عام مسلمانوں کے ساتھ دین و نصیحہ. دین نام ہے خیر خواہی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حفظ کی دولت ہمارے حفاظ کرام کو دی.
اور علم کی دولت ان علماء کرام کو دی ہے. اب ہم پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے احسان ہے. ایک احسان تو یہ ہے کہ عام ضرورتیں انسان کی پوری کی جائے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے ارے بھائی میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. وہ کہے گا اللہ تو بے نیاز ہے, تجھے کیا بھوک کی ضرورت, کھانے کی کیا ضرورت. کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھلاتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا. ایک بندے سے اللہ پوچھیں گے ارے میں بیمار تھا تو میری بیمار کرسی کے لیے نہیں آیا. وہ کہے گا اللہ تو بے نیاز ہے, تو کہاں سے بیمار ہو سکتا. عرض کرے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتا تو مجھے اسی کے قریب پاتا. معلوم ہو اللہ کے بندوں کو کھلانا, ان کو پلانا, ان کی بیمار کرسی, ان کی خدمت گزاری, یہ وہ احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بڑے فضائل ہے. طبرانی کی روایت کے اندر ہے الخلق عیال اللہ, مخلوق سارا کے سارا اللہ کا کنبہ ہے, سارا کے سارا اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. تو ظاہری احسانات تو ہیں اپنی جگہ, لیکن اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے ہمارے علماء کی ذمہ داری کہ امت میں جو گمراہی, بے رہروی, بدعات, خرافات, جہالت جو پھیلی ہوئی ہے, یہاں سے نکل کر کے ہم اپنے ان بھائیوں کو, اپنے ان دوستوں کو جو دین سے دور ہے, دین کی دعوت, دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. ہماری یہی نیت ہو. ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت کے بھی اس وقت کے استاد تھے, اس وقت وہ جوان ہوں گے اور حضرت تو اس وقت بالکل ہی نوجوان ہوں گے, اور میرے اس وقت کے استاد جب حضرت اخیری عمر میں بالکل پیرانہ ساری کی حالت میں تھے, جب بخاری شریف میں عبد القیس کی حدیث آتی تھی تو حضرت بڑے اچھے انداز میں فرماتے تھے دیکھو بچوں یہ طلباء کی جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی. طلباء کی جماعت کیا مقاصد لے کر کے آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا, اس لیے آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھیں. پھر کیا کرنا ہے دین کی باتیں سن کر کے؟ حضرت فرماتے تھے, انہوں نے کہا نعمل بھی, یا رسول اللہ یہ دین کی باتیں سیکھ کر ہم عمل کریں گے. عمل کریں تو کیا ہو جائے گا بھائی, کیا ملنے والا؟ ندخل بہ الجنہ, ہم جنت میں اس کے ذریعے داخل ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد, عمل کے بعد ہم ہمارے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ان کو ہم پہنچائیں گے. اللہ حضرت فرماتے تھے دیکھو اس وفد عبدالقیس میں, وفد عبدالقیس میں طلباء کے 4 مقاصد بتلائے گئے, طلب علم, عمل, اخلاص اور تبلیغ, دعوت و تبلیغ. یہ 4 مقاصد وفد عبدالقیس کی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں, اس لیے پڑھنے کے بعد انہی مقاصد کو لے کر کے ہم جائیں اور اس کے بعد بھی علم کا سلسلہ ہمارا جاری رہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم میں 3 حروف ہیں, عین, لام اور میم. عین رمز ہے علو کا, یعنی اشارہ ہے بلندی کی طرف, لام وہ اشارہ ہے لطف کی طرف, اور میم اشارہ ہے مقبولیت. علم نافع اور علم حقیقی انسان کو حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سربلندی عطا فرمائے. یہاں بھی لطف اندوز زندگی ہوگی آخرت میں بھی, اور یہاں بھی اللہ بندوں میں مقبولیت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی مقبولیت عطا فرمائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ علم میں لام جو ہے درمیانی حرف وہ ساکن الاوسط, سکون ہے نا درمیان میں, لام تو سکون ہے. معلوم ہوا علم یکسوئی اور سکون کو چاہتا ہے. موبائلوں کے مشغلے, دوستیاں اور یہ ساری چیزیں علم کے حاصل کرنے میں سخت مانے ہیں. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے تھے کہ جس طالب علم کو دوستی کا مرض ہو وہ کتنا بھی ذہین ہو وہ علموں سے محروم رہے گا, اور جو طالب علم گوشہ نشین ہو, یکسوئی کی عادت ہو, کسی کی دوستی نہ ہو, جیسا بھی کل ذہن ہو اس کو علم حاصل ہو جائے. مختارات ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر ایک مضمون ہے, بڑا اچھا جملہ اس کے اندر لکھا ہے, خیر الجلیس سے کتاب, خیر الجلیس سے کتاب, بہترین دوست وہ کتاب ہے. اس لیے ہماری طلباء اعظام سے میری یہ درخواست ہے اور برادران گفتگو کے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے اس علمی سلسلے کو جاری رکھے, مطالعے کا ذوق رکھے,
اور دیکھیے عمل میں حرکت، عین میم دونوں میں ایک ہی ہے، تقدم تاخر کا فرق ہے اور سکون اور حرکت کا فرق ہے۔ علم و سکون کو چاہتا ہے لیکن عمل میں حرکت کرنی پڑے گی۔ ہم نے مشکات شریف سے لے کر کے بخاری، مسلم، ابو داؤد ساری کتابوں میں کتنی فضائل کی کتابیں پڑھی، ہم نے پڑھ لیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل کے سلسلے میں 33 روایتیں ذکر کی۔ بخاری میں کتنی ہیں، مسلم میں کتنی ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے پڑھا ہے روزانہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں؟ کوئی ہمارا اہتمام نہیں۔ ایک مسواک کے کتنے فضائل ہیں، بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسواک کے 70 فضائل بتلائے، علامہ شامی نے بھی مسواک کے 70 فضائل گنوائے۔ یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کا اہتمام کیا کہ کوئی نماز ہماری بغیر مسواک کے نہ نہیں، اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ اس لیے میں ایک طالب علمانہ بات عرض کرتا ہے اپنے دوستوں کو شروع سال میں ہی کہ مسواک چند رکھنی چاہیے، ایک اپنے جیب میں رکھ لی جائے، ایک اپنے کمرے میں رکھی جائے، ایک جہاں وضو خانہ ہے وہاں رکھی جائے، تو جہاں کہیں بھی وضو کا موقع آئے تو فوراً وہ مسواک ہمیں یاد آئے۔ وقار سعادت حضرت مفتی سید عبدالرحیم ناگپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اثر کے بعد حاضری ہوتی تھی، ایک دو دانت رہ گئے تھے، داڑھی بھی نکل گئی تھی، تو وہ خادم وضو کرا رہے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، تو مسواک بھول گئے تو حضرت بہت غصے ہوئے کہ سنت کے خلاف وضو کرواتا ہے مجھ کو، دانت نہیں ہوئے تو کیا ہوا، مسواک تو کرنی چاہیے۔ اسی وقت ایک ایک سنت کا اہتمام، ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات کو بنائیں تو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہا ہے، احسان کا حکم دے رہا ہے۔ ایک احسان تو یہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور ایک احسان وہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان ابھی بتلایا، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کسی بے دین کو ہم دیندار بنا دیں، کسی بے ایمان کو ایمان سکھا دیں، کسی بے نمازی کو ہم نماز سکھا دیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ دین کی بات کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا بدمائی ہو تو ہم بیان کریں اور دین کی بات کریں۔ میں کافی چاہتا ہوں علماء کرام سے بڑی ادب کے ساتھ کہ بعض دفعہ ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ مختصر میں یہ کوئی بات ہے، اتنے دور سے مجھے بلایا 10-20 لوگ ہیں، کیا تقریر کروں میں ان کے ساتھ؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی، بیان ختم ہو گیا، لوگ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا اور آ کر کے ان سے پوچھا، ارے مولانا اسماعیل شہید کہاں ہیں، کیوں کیا کام ہے؟ آج ان کا واز تھا، میں ان کا واز سننے کے لیے بلا دیہات سے آیا، بیٹھ جائیے۔ سیڑھی پر بیٹھ گئے اور جتنی باتیں واز میں پورے مجمع کو سنائی تھی وہ اکیلے کو سن رہے، فرمایا یہ واز اللہ کے لیے پورے مجمع کو بھی تھا اور اللہ کے لیے ایک آدمی کے لیے۔ اگر اخلاص ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ بہرحال اس کی بھی ضرورت ہے، ساری چیزیں ہم اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے سیکھیں اور اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ علم وہ بھی اللہ کے لیے، پڑھنا پڑھانا تبلیغ دعوت سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ احسان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی، اخلاص ہوگا تو اخلاص کی وجہ سے یہ سارے نفس کے کیڑے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربیٰ اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کروایا گیا، پڑوسیوں کا حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ان کی طرف عام طور پر توجہ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک مزاج ہے، ایک صاحب آئے اور مجھے مسئلہ پوچھا کہ میں فلاں مسجد کا ٹرسٹی ہوں اور مسجد میں فلاں تعمیر کی ضرورت ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم اس میں دے سکتے ہیں؟ مسئلہ تو ظاہر وہ بھی جانتے تھے لیکن سوچتے کہ مفتی صاحب کوئی ہیلا حوالہ کر کے کہہ دیں گے۔ میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ اس طرح دے نہیں سکتے، ہیلے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، ہیلا رقم دو تو ہوگا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہیلا کرنے کی۔ بہرحال چند دن کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں مدرسے میں انہوں نے 10 لاکھ روپیہ ورزش کی مشینوں کے لیے ہدیہ کیا للہ رقم سے، کیونکہ وہاں نام ہوگا نا، وہاں نام ہوگا کہ فلاں صاحب کی طرف سے اسے مشینریاں دی گئی اور خود کی مسجد میں ان کا نام نہیں ہونے والا، وہاں زکوٰۃ صرف کرنا چاہیے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے میری والدہ ہاسپٹل میں، وہ کافی خرچے کرتے مدارس میں ادھر ادھر، کہنے لگے میری والدہ ہاسپٹل میں بہت خرچ ہے، زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہوں وہاں پر؟ لوگوں کا مزاج کیسے ہو گیا؟
حالانکہ رشتہ داروں کو دینے کا دگنا ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں تھی عورتوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس میں صدقے کی فضیلت سنائی. انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت سنائی ہے, ذرا آپ یہ مسئلہ پوچھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو دے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. کیونکہ عبداللہ بن مسعود بیچارے غریب آدمی تھے اور زینب آپ کی بیوی مالدار آدمی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, شرم آئی ان کو, میں کیسے پوچھوں. کہا اچھا میں جاتی ہوں. وہ خود گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. انصار کی ایک عورت وہاں موجود تھی, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا جو اس کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو حضرت بلال سے کہا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے کہ اگر بیوی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو کچھ دے تو صدقے کا ثواب ملے گا. اور دیکھو میرا نام مت بدلانا, دونوں نے کہا ہمارا نام نہ بدلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی دربار نہیں ہوتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر پوچھا, دو عورتیں آئی ہیں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں. آپ نے پوچھا کون ہے دو عورتیں؟ انہوں نے تو منع کیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقدم ہے. پوچھا کون ہے؟ انہیں بتلانا پڑا. ایک تو زینب کی مراد عبداللہ مسعود ہے, عبداللہ بن مسعود کی بیوی, اور دوسری کی مراد انصار کی بیوی. آپ نے فرمایا جا کر کہہ دو کہ بیوی اپنے شوہر یا بچوں پر جو خرچ کرے گی تو اس کو دگنا اجر ملے گا. آج ہم ہمارے نام کے لیے کھلا جگہ دیں گے لیکن سگا بھائی ہاسپٹل میں ہے, حقیقی بہن ہاسپٹل میں ہے, یتیم ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھتیجے بھانجے, ان پر کوئی خیال نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ دار شکریہ ادا نہیں کرتے بلکہ شکایت ہی کرتے, اور ہم اس کے عادی ہو گئے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے, ہمارا نام لیا جائے, ہمارے نام کی تختی لگائی جائے. میرا مقصد رکیز نہیں کہ مدارس مساجد اور ان اداروں کا تعاون نہ کیا جائے, الحمدللہ یہ ہم بڑی اہم ضرورت ہے. لیکن ایک مزاج میں بتلا رہا ہوں کہ رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے ہیں اور دوسری جگہ دینے کے لیے بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل کا, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے, اس کا فقط ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے فحشا سے. فحشا یہ اعتدال کی ضد ہے. اعتدال میں اللہ تعالیٰ کے معمورات کی بجاوری اور منہیات سے اجتناب ہوگا, اور جب آدمی حدود شرع سے آگے نکلے گا, اعتدال کی حد سے ہٹ جائے گا تو اللہ کی خلاف ورزی کرے گا. فحشا ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو شریعت میں بھی حرام ہو اور دنیا کے عقل سلیم رکھنے والے لوگ بھی اس کو برا جانتے ہیں. زنا کاری ہے, قتل ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, یہ ایسے گناہ ہیں کہ شریعت میں بھی حرام اور دنیا کے اچھے لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. اور منکر عام طور پر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ لوگ چاہے اس کو اچھا سمجھتے ہو لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو. سود کی شکلیں ہیں, سٹے کی شکلیں ہیں, لوگ اس کو تجارت اور بزنس کی کامیابی اور بڑھوتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اس کے نقصانات بہت بتلائے گئے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں منع فرماتا ہے. اور البغض خصوصاً منکر میں یہ بغی بھی آ گیا تھا لیکن خاص طور پر اس کا ذکر کیا, مخصوص ذکر ہے اس لیے کہ ظلم کی شکلیں گھروں میں, معاشرے میں اور صوبوں میں, گاؤں میں, ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے ہمیں منع فرمایا. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب خطیب جمعہ کے لیے اس آیت پر پہنچے تو ہمارے کان کھل جانے چاہیے, ہماری نگاہیں اچھی طرح تیز ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر جا کر عدل کا اہتمام کر رہے ہیں یا ہم احسان کی صورتوں کو اختیار کر رہے ہیں یا ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. کوئی بے حیائی کا کام اور گناہ کا کام ہم سے صادر ہو رہا ہے, منکرات میں ہم مبتلا ہے, یا ظلم و ستم کی کوئی چکی میں, ظلم و ستم کے ماحول میں ہم پھنس کر کے خود ظالم تو نہیں بنے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سوچ کر ہفتے بھر تک اپنا محاسبہ کر کے پھر دوسرے جمعہ کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے نیا سبق لینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان اخلاق حمیدہ کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اخلاق ذمیمہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آخر میں بات کروں گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ حضرات نے پڑھ ہی دیا ہے. ایک معجزات تو آپ کے بہت سے جلالت سید رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 کے قریب معجزات لکھے ہیں.
बहरहाल एक मौजूदा आपका ये भी था कि पीछे से भी आपको नजर आ जाता नमाज में, अगर मुसल्लीन में कोई कोताही होती थी तो आप फरमाते थे आज खुला शख्स ने जो है तहारत अच्छी तरह नहीं की, खुला रुकू नहीं करता है, ऐसे खुला सजदा नहीं करता, पीछे से भी आपको नजर आ जाता। ये आपका एक मौजूदा था। तो मालूम हुआ कि ये पुष्ट पनाही जो होती है ना, उससे भी फैज़ पहुँचता है। तो हकीकत में बुजुर्गों की पुष्ट पनाही थी, उसकी वजह से चंद कलिमात मैंने अर्ज़ कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। और देखिए बहुत खूबसूरत बच्चा होता है तो माँ उसके चेहरे पर काला दाग लगा दीजिए नज़र बस से बचने के लिए। आपका ये अनवार व बरक़ात से मुनव्वर जो जलसा है और फरार से हमारा और बरक़ात दमक रहे हैं। अंदेशा था कि इसको नजर बंद लग जाए, इसलिए मुंतज़िमीन और मोहतरम साहब ने मुसियाकार को काले नुक्ते की तरह यहाँ बिठा दिया ताकि नजर बंद से आपका जलसा महफूज रहे। तो आपको दावा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला जज़ाअन मग़फ़ूरा।